الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا پھر انسانوں کی ہدایت ان کی فلاح اور بہبودی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا الغرض جو چیزیں نعمتوں کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اسی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے اس کی قدرت کو جاننا ہے اسے پہچاننا ہے اور اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا ہے اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے پوری امانت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغام دین اسلام کو ہم تک پہنچایا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد میں نے سورۃ تحریم کی آیت کا ایک حصہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا جس کا معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ آگ سے کیسے بچانا ہے جبکہ جس آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ آگ سامنے نہیں ہے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے اگر دنیا کی آگ جسے ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں ایسے آگ اس کے تعلق سے کہا جائے دیکھیے دنیا کی آگ سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے اب آپ اور میں مسجد میں ہیں کسی کو کہا جائے اللہ نہ کرے کسی کے گھر کو آگ لگ گئی ہے آدمی کیا کرے گا سب سے پہلے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے گھر کا رخ کرے گا فوری طور پہ بھاگے گا دوڑے گا کیوں آگ سے بچنا یہ فکر ہوتی ہے انسان کو انسان کے اندر ایک سوچ آتی ہے اگر گھر
جل جائے یہ نامناسب ہے۔ چلیے جتنا ہو سکے کوشش کریں، دوڑ کر اس آگ سے انسان خود کو بھی بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاتا ہے، اور گھر کی جو ضروری سامان ہے ان سامان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بسا اوقات آگ بہت تیز لگ جائے تو انسان کیا کرتا ہے، گھر کو جلنے تو کوئی بات نہیں، کم از کم گھر والوں کو تو سلامتی سے نکال دیا جائے۔ یہ انسان کو فکر ہوتی ہے، دنیا کی آگ ہے، فکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آگ جس آگ کو اللہ رب العالمین نے روشن کیا، جس آگ کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس آگ سے تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو۔ جس آگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈالے گا، تیل کے طور پر استعمال کرے گا اسے جلانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے اس آگ کی طرف توجہ دلائی۔ یہ دنیا کی آگ ہے جس سے آدمی بچنے کی، اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرتا ہے، جبکہ یہ دنیا کی آگ ختم ہونے والی ہے، دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ نے جس آگ سے ڈرایا، جس آگ سے بچنے، اپنے گھر والوں کو بچانے کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلایا، وہ آگ نہ ختم ہونے والی ہے نہ کسی کو بخشنے والی ہے۔ اس آگ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا اور بچانے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے، جبکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں۔ جیسا ہم دنیا میں آگ دیکھتے ہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس آگ کو ہم کیسے بچانے کی کوشش کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسباب اگر کوئی اپناتے ہوئے آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے اسباب اپنانا، اس پر عمل کرنا، یہی جہنم سے بچانا، جہنم سے بچنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا، جس بات کی فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا، وہ یہی ہے کہ اپنے لیے بھی خیر اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خیر اور بھلائی سکھا دو، اور اسی بھلائی پر عمل کرو، اسی خیر پر عمل کرو، تو انشاءاللہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ جیسا کہ ایک روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں علموا انفسکم و اہلیکم الخیر، علموا انفسکم و اہلیکم خیر، تم اس آگ سے کیسے بچا سکتے ہو؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خیر سکھاؤ، خیر کی تعلیم دو، یہی آگ سے بچنا ہے، یہی آگ سے بچانا ہے۔ جب انسان خیر کیا ہے معلوم کر کے اس پر عمل کرے گا، اپنے گھر والوں کو بھلائی کا حکم دے گا، اس بھلائی پر گامزن کرے گا، تو یاد رکھو یہی جہنم سے بچنا ہے۔ یہ اسباب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہی شیوا رہا ہے، یہ آگ سے بچنا ہے۔ تو یاد رکھو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں آگ سے بچنے اور بچانے کا حکم دیا، تو اس میں بدرجہ اولا تربیت کا پہلو نظر آتا ہے، خود کی بھی تربیت اور اپنے اہل و عیال کی بھی تربیت۔ اس تربیت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ تربیت کام آنے والی جو تربیت ہوتی ہے وہ والدین کی تربیت ہوتی ہے، اور والدین میں بھی ماں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچہ زیادہ والدہ سے محبت کرتا ہے، والدہ کی عادتیں بچے کے اندر بہت جلد سرایت کر جاتی ہیں۔ اسی لیے اس سے پہلے کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے تربیت بحیثیت باپ کس طرح کیا جائے اس کے تعلق سے مختلف باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں
تربیت بحیثیت ماں کس طرح ہو سکتی ہے اور اس کا بچے پر کیا اثر ہوتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں تربیت پا کر الحمدللہ ایک مثالیں اولاد کی طرح ہمیں بہت ساری مثالیں جو دنیا میں پیش کی جاتی ہیں انشاءاللہ چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے ماں اور باپ اپنے بچے کی ولادت ہی کے ساتھ فکر کرتے ہیں 25 سال کے بعد آنے والی زندگی کے تعلق سے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے نام رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ماں اور باپ کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے۔ ایسی فکر پیدا ہوتی ہے بچے کو اچھا پڑھایا جائے۔ اگر بچہ پڑھنے میں اچھا نہ ہوگا تو 25 سال کے بعد اس کی زندگی جو آئے گی نہیں کما سکے گا، اچھا گھر نہیں بنا سکے گا اور اچھی جگہ اس کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ رول پہ آ جائے گا۔ 25 سال کے بعد کی زندگی کے تعلق سے انسان فکر کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ فکر اگر شروع ہی سے شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، دین کے تعلق سے ہو، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہو تو آپ کو بعد کی زندگی کے تعلق سے سوچنا نہیں پڑے گا، سوچنا نہیں پڑے گا۔ جیسا انسان دنیا میں سوچتا ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ماں ایک ایسا مدرسہ ہے، ماں ایک ایسا مدرسہ ہے جس مدرسے میں بچے کو اچھی تربیت دیا جائے، اچھی رہنمائی کیا جائے، اچھی اصلاح کی فکر کیا جائے۔ یاد رکھو بڑا ہونے کے بعد الحمدللہ یہی کردار، یہی تعلیم، یہی تربیت انسان کو کام آئے گی۔ اسی تربیت کے زیر نگراں، اسی تربیت کے زیر سائے میں ایک اچھی نسل خود بھی تیار کرتا ہے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کو بھی الحمدللہ اپنی صحبت سے اچھا معاشرہ بنانے کی، اچھی صحبت دوسروں کو دینے کی الحمدللہ فکر کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ لما عددتها عددت شعبا طیب الاعراف، کہا ماں ایک ایسا مدرسہ ہے اگر اسے تیار کرتے ہیں، اگر اسے تیار کرتے ہیں ایسے سمجھیے آپ ایک اچھی نسل کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ اس لیے ایک عورت، ایک ماں قوم کی معمار ہوتی ہے، ایک عورت کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے عورت گھر خاندان کا حصہ ہوتی ہے۔ خانہ داری بدرجہ اولا مرد سے بدرجہ اولا بہتر طریقے سے وہ سنبھال سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسی تربیت کے حوالے سے، اسی تعلیم کے حوالے سے، اسی کردار اور اسی گفتار کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے مثال اور نمونہ پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں کا ذکر فرمایا، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مثالیں عورتوں کے لیے پیش کیا۔ وہی بعض خواتین کی مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ کہا لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی بیویوں کی مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، ان کی مذمت قرآن میں اللہ رب العالمین نے پیش فرمایا۔ یہ بری عورتیں تھیں، قوم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے شریعت کے ساتھ نبیوں نے جو نبوت کا اللہ رب العالمین نے جو سلسلہ جاری فرمایا تھا، جس نبوت کے زیر نگراں لوگوں کو ہدایت کے زیر سائے میں جمع کرنے کا حکم دیا تھا، اس کام میں انہوں نے قوم کے ساتھ مل کر اپنے نبیوں کے ساتھ انہوں نے غداری کا کام کیا، اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر اپنے شوہروں کی باتیں قوم کے جا کر سنایا کرتی تھی، لہذا اس کام میں انہوں نے غداری سے کام لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت قرآن میں بیان فرمائی۔ یاد رکھو وہی ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال پیش کیا۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں عورتیں اگر قرآن کا مطالعہ کر کے ان عورتوں کا مطالعہ کریں گی، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ،
حضرت مریم علیہم کا جب ان کی سیرتیں پڑھ کر اپنے آپ کو ان میں ڈالنے کی کوشش کریں گی، یاد رکھو الحمدللہ اپنے آنے والی نسل کو اچھا تیار کر سکتی ہے، اپنے آنے والی نسل کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، ان کی کردار سازی اچھی طرح کر سکتی ہے، ان کی گفتار سازی اچھی طرح کر سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے، اور خاص کر ہماری مائیں اور بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کیا ان کی مثالوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں، تو الحمدللہ ہم اپنے قوم کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں۔ اس باب میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو یہ تربیت کا پہلو، تربیت کا باب ایک ایسا باب ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین جس مذہب کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، بعد میں اس کو مذہب کی تبدیلی، بعد میں اسے کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر مجوسی ہیں تو آگ کی پوجا کرنے والے بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھو والدین ہی سے بچہ تربیت سیکھتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ اپنے والدین ہی سے تربیت پاتا ہے۔ اگر والدین کما حق کو تربیت دے، کما حق کو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا بندوبست کریں، تو اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کی تربیت بچہ پاتا ہے، اور تربیت الحمدللہ اس کی صحیح ہوتی ہے۔ اگر والدین کی تربیت غلط رخ پر جائے، اگر والدین کی تربیت صحیح نہ ہو، تعلیم کا بندوبست اچھی طرح سے نہ کیا جائے، یاد رکھو یہ اولاد بد اخلاق، بد کردار، بد گفتار بن کر ہمارے سامنے ہمارے مخالفین بن کر آئیں گے۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داری خصوصیت کے ساتھ مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے، عورت اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اس ذمہ داری کا احساس رکھ کر اگر تربیت کیا جائے تو یہ بھی تربیت کاریگر ہوگی، یہ بھی تربیت فوز و فلاح پانے والی تربیتیں ہوگی۔ یاد رکھیے ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا، ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا آج دنیا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو جانتی ہے۔ یاد رکھیے والد سود سے جڑے ہوئے تھے، والد سود سے جڑے ہوئے تھے، ان کی کمائی کا ایک لقمہ بھی ان کی والدہ ان کے جسم میں جانا انہیں منظور نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، اولاد کی تربیت میں، اپنے بچے کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے جسم کا دودھ بھی میرے بچے کے اندر نہ جائے، کیونکہ ان کی کمائی کا ایک حصہ وہ کھا چکی تھی، اپنے شوہر کی کمائی کا ایک حصہ وہ بھی کھا چکی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے بچے کے اندر حرام کمائی کا ایک قطرہ بھی سرایت نہ کر جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنے گہنے بیچ کر ایک دودھ والی بکری کو خریدا، اور اسی دودھ کے ذریعے اپنے بچے کی تربیت، اپنے بچے کی تعلیم، اپنے بچے کی پرورش، اپنے بچے کو پروان چڑھایا۔ الحمدللہ اسی حلال کمائی کا نتیجہ تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے آدمی بن کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ الحمدللہ ان کے اشعار کو ہر کوئی پڑھتا ہے، ان کے اشعار کو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے بسا اوقات ایک شعر میں الحمدللہ ایک آیت کی تفسیر کی طرح انہوں نے ایک شعر لکھا، پوری تاریخ کو ایک شعر میں انہوں نے سمیٹ کر رکھ دیا۔ ایسے ایسے زندہ اشعار، اور وقت کے بہت بڑے وکیل تھے، بہت بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ لہذا تو یہ ماؤں کی تربیت، والدین کی تربیت کا نتیجہ تھا جو بچے الحمدللہ آگے چل کر اس طرح کے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ سامعین یہی نہیں، سچائی کی اگر تربیت کیا جائے تو الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اولاد کو
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم یا ان کی سیرت کے واقعات کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر کوئی جانتا ہے. سچائی میں بڑا مشہور واقعہ ہے جو ان کی والدہ نے انہیں کہا تھا. جھوٹ سے ان کو بچاتے ہوئے سچائی کی تعلیم پر انہیں گامزن کرتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے تعلیم کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے. ماں کی تاکید تھی, ماں کا حکم تھا. کہتی ہے ماں کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا. کہتی ہے کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو, یاد رکھو کبھی جھوٹ اپنی زبان سے نہیں بولنا, سچائی کو لازم پکڑنا. اس آیت کے مصداق یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اللہ نے کہا اے ایمان والو تم سچائی کو لازم پکڑو, سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں اس کی وضاحت بیان فرمائی, کونوا مع الصادقین, لوگوں تم سچ بولنے والوں کے ساتھ رہا کرو. لہذا اسی آیت کے مصداق وہ اپنے بچے کو تربیت دیتی ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی ہیں کہ تم ہمیشہ سچ بولنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جب بھی تم اپنے بات کرنا چاہو تو سچ بولنا, جھوٹ کبھی نہیں بولنا. یہ نصیحت, یہ تربیت والدہ کی تھی. جب سفر کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے قافلے والوں پر ڈاکوؤں کا ایک گروہ آ کر قافلے کو لوٹنے کے لیے آ جاتا ہے, ڈاکہ زنی ڈالنے کے لیے آتا ہے, تمام قافلے کو لوٹنے کے لیے آتا ہے. ڈاکو بہت زیادہ ہے, اس معاملے میں مال کو لوٹا جاتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا جاتا ہے, بہت زیادہ تلاشی لی جاتی ہے. تلاشی لینے کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا. ماں بہت سارے اشرفیوں کو لے کر ان کے آستین میں سی دیا تھا. ان کے آستین میں ان اشرفیوں کو رکھ کر سلائی کر دیا گیا تھا تاکہ ڈاکو اس کو لوٹ نہ لے, ضائع نہ ہو جائے اشرفیاں, اور تعلیم حاصل کرنے میں یہ اشرفیاں کام آ جائے. جب تلاشی دی گئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ بھی نہیں ملا. ڈاکوؤں کا سردار پوچھنے لگا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے, کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, کیا تمہارے پاس پیسہ مال کچھ بھی نہیں ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس مال ہے, اشرفیاں میرے پاس موجود ہیں, میرے پاس اشرفیاں موجود ہیں جس کو میری ماں نے میرے کپڑے کے حصے میں رکھ کر سی دیا ہے. اس کو نکال کر بتاتے ہیں ڈاکوؤں کے سامنے. اللہ اکبر, چھوٹا سا بچہ ہے, ہونہار بچہ ہے, جھوٹ بول کر بچ سکتا تھا, وہ یہ کہہ کر بچ سکتا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے کہنے پر یہاں پر چھپی ہوئی اشرفیوں کو اس نے نکال کر بتا دیا. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے سے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے تم سچ کے بجائے جھوٹ بول کر بچ سکتے تھے, لیکن تم نے مجھے ان اشرفیوں کے تعلق سے کیوں بتایا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہی ماں کی تربیت کا جو نتیجہ تھا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. میری والدہ کی یہ تربیت ہے, میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولوں, میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولوں, ہمیشہ سچائی کا ساتھ دوں, جب بھی میں بات کروں تو سچائی کا سہارا لوں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی ماں کی تربیت کو وہاں پیش کرتے ہیں. کیا ہوا تربیت کا نتیجہ؟ ڈاکو نے سوچا جب اتنا چھوٹا بچہ اپنی ماں کی تربیت سے سچ بول کر ان 40 اشرفیوں کو یا اشرفیوں کو ہمارے سامنے دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر, یہ ان کی باتیں, اس بچے کی باتیں ان ڈاکوؤں کے سردار پر اس طرح اثر کر گئی. وہ لوٹ مار کرنا ہی چھوڑ دیے, وہ ڈاکہ ڈالنا ہی چھوڑ دیے, وہ اس گناہ سے توبہ کر آئندہ آنے والی زندگیوں میں اچھے کام کرنے لگے. یہ تربیت کا نتیجہ تھا. لہذا ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا؟ وقت کا امام کیسے بنا؟ وقت کا امام, مسائل کو حل کرنے والا. لوگ ان کی طرف رجوع کرنے آئیں گے, ان کی طرف علم حاصل کرنے آئیں گے, ان سے مسئلے مسائل پوچھنے آئیں گے. وقت کا ایک امام, بہت بڑا امام بنا.
رہتی دنیا تک کے لیے امام شافعی علیہ الرحمہ کے نام سے جانے جائیں گے۔ یہ کیسی، یہ کیا معاملہ تھا جو وقت کا امام بنا؟ یہ کن کی تربیت تھی؟ ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا، ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا جو ہمارے سامنے وقت کا امام بن کر سامنے آئے۔ ماں کہتی ہے والد بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں، بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں۔ والدہ یمنی تھی، والد قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے، لیکن والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ والدہ سوچتی ہے کہ میں اس کو بہت بڑے عالم بنانا چاہتی ہوں، بہت بڑا عالم بنانا چاہتی ہوں، فقیہ بنانا چاہتی ہوں، دین کا سمجھدار آدمی بنانا چاہتی ہوں۔ والدہ الحمدللہ پیسوں کا بندوبست کر کے امام شافعی علیہ الرحمہ کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا تاکہ علماء کی صحبت میں رہیں، ان سے علم سیکھیں، ان سے فقاہت سیکھیں، فقیہ بنے، دین کی فہم و فراست ان کے اندر آ جائے۔ لہذا امام شافعی علیہ الرحمہ کو ان کی والدہ الحمدللہ بہت سارے روپیے، بہت سارا مال خرچ کر کے وہ مدینے کو بھیجتی ہے تاکہ میرا بچہ علماء کی صحبت میں رہ کر، علماء کی معیت میں رہ کر ان سے علم سیکھے، ان کے ساتھ رہ کر فہم و فراست سیکھے۔ الحمدللہ اس ماں کی تربیت اور قربانی کا نتیجہ تھا امام شافعی علیہ الرحمہ علماء کی صحبت میں رہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کرتے ہوئے ایک وقت کے امام بن کر الحمدللہ سامنے آئے۔ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا، ماں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ تو کہنا مقصود یہ ہے اگر صحیح معنوں میں ماں اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی تربیت کرے تو الحمدللہ وقت کے امام بھی بنا سکتی ہے، اولیاء اللہ بھی بنا سکتی ہے، ایک سمجھدار عقل مند انسان بنا کر لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکتی ہے۔ الحمدللہ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، انہوں نے اپنے صحیح بخاری کو ترتیب دیا اور احادیث کو جمع کیا، احادیث کا ایک مجموعہ ہمارے سامنے پیش کیا، جس کتاب کے تعلق سے کہا جاتا ہے بعد اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد دنیا میں اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے، اس کا درجہ ہے۔ لیکن کون لکھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور ان کی تربیت کے پیچھے، ان کی تعلیم کے پیچھے، ان کے ایسا بننے، اس طرح انہوں نے کارنامہ انجام دینے کے پیچھے، اس کارنامے کے پیچھے کس کا ہاتھ رہا ہے؟ ان کی والدہ کا ہاتھ رہا ہے۔ کہتے ہیں بچپن میں جب ان کی آنکھیں نہیں تھی، بچپن میں جب یہ پیدا ہوئے ان کی آنکھیں پیدا ہونے کے ساتھ چلے جاتی ہیں، پھر اس کے بعد انہیں دکھایا جاتا ہے، جو اس وقت کے جو ماہرین ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس علاج کروایا جاتا ہے۔ علاج کرنے پر بھی آنکھوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے ان کی آنکھوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیے والدہ کی دعا، والدہ کی تربیت، والدہ کا جو اللہ رب العالمین سے جو تعلق تھا، اللہ اکبر، مسلسل وہ دعائیں کرتے رہے اپنے بچے کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین ان کی والدہ کی دعا کی تربیت کا، ان کی والدہ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ان کی بینائی لوٹا دیا، ان کی بینائی لوٹا دیا، اور اتنے ذہین تھے، اتنے ذہین تھے، ان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے ایک آدمی آتا ہے 10 حدیثیں سناتا ہے راویوں کے ساتھ، دوسرا آدمی آتا ہے 10 حدیثیں سناتا ہے راویوں کے ساتھ، اس طرح 10 آدمی آ کر 100 آدمی آ کر 10 حدیثیں سنا کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی کو بلاتے ہیں، کون سے حدیثیں سنائی تھی اور کہاں کہاں غلطیاں کی، الحمدللہ صراحت کے ساتھ بول دیتے ہیں۔ دوسرے آدمی کو بلاتے ہیں، کون سے حدیثیں انہوں نے سنائی تھی، کہاں کہاں انہوں نے غلط سنایا تھا، اس کی اصلاح کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تیسرے آدمی کو بلاتے ہیں، جبکہ انہوں نے نہیں لکھا تھا، سن کر ایک مرتبہ حدیثوں کو سن لیتے، الحمدللہ وہ ایسے ہی یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح بلا کا زہر اللہ رب العالمین نے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، کہیں والدہ کی دعا کی تربیت کا، والدہ کی دعا کا نتیجہ تھا، ان کی تربیت کا نتیجہ تھا، جو اتنے ذہین اور اتنے فقیر الحمدللہ بن کر وہ امت کے سامنے آئے، یہ والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ سامعین یاد رکھیے، اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، فاروق اور صالحہ کا واقعہ۔ فاروق اور صالحہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فاروق کو جنگ میں جانا بڑا پسند تھا، 30,000 دینار ان کے پاس رہتے ہیں۔ جس وقت وہ جنگ کو جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے سامنے آگ لا کر اس 30,000 دینار کو دے کر کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا، میں جنگ کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس دینار کو اپنی زوجہ محترمہ کے پاس دے کر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، جنگ ہو جاتے ہیں۔ 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، تو یہاں پر ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ایک بچہ جنم لیتا ہے، صالحہ سے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام عبد الرحمن رکھا جاتا ہے۔ عبد الرحمن پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں فاروق کا یہ حال ہوتا ہے، جنگ کو جانے کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں، 30 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، 30 سال کے بعد وہ واپس آتے ہیں۔ اس کے درمیان عبد الرحمن جب پیدا ہوتے ہیں تو صالحہ کے دل میں خیال آتا ہے، چند سال کے گزرنے کے بعد وہ اپنے بچے عبد الرحمن کی تربیت میں اس 30,000 دینار کو خرچ کر دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑا خرچ تھا جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو سرمایہ لگایا تھا۔ اگر کیلکولیٹر کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے 2 ملین پاؤنڈ ہوتے ہیں، 2 ملین پاؤنڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم روپیوں کے حساب سے اگر خرچ لگایا جائے 15 کروڑ روپے انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت پر انہوں نے خرچ کر دی۔ یہ 15 کروڑ انہوں نے خرچ کر کے شیخ عبد الرحمن جو الحمدللہ ایک جید عالم کی حیثیت سے علم حاصل کر کے اپنے گاؤں میں آئے، الحمدللہ کئی علماء کے ہمارا درس و تدریس میں مشغول ہوتے ہیں، زبردست عالم بن کر جب گاؤں میں آتے ہیں، بہت سارے علماء کا حلقہ، بہت سارے علماء ان کے پاس علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حالت میں فاروق جنگ سے واپس آتے ہیں، آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد آتے ہیں، مسجد آ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اتنے طویل سفر کے بعد اپنے گھر آئے ہیں، تو اس معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز کے بعد جب درس کو سنتے ہیں بڑا اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ ان کی باتیں ان کے دل کو چھونے والی باتیں ہیں، اور بہت سارے علماء بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، اور جب دریافت کرتے ہیں کہ وہ جو نوجوان ہیں، جو نوجوان عالم دین ہیں جن سے کئی علماء علم سیکھ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ ان کی باتوں میں اتنی گہرائی پائی جاتی ہے، ان کی باتیں اس طرح اثر انداز ہونے والی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ شیخ عبد الرحمن ہے جو علماء کے درمیان درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، علماء ان سے علم سیکھ رہے ہیں۔ یہ دریافت کر کے اٹھ کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، بیوی سے ملتے ہیں، سالوں بعد مل رہے ہیں تو خوشی کے آنسو اپنی بیوی سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد معانقہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بیوی سے دریافت کرتے ہیں کچھ باتیں، دکھ سکھ ہونے کے بعد بیوی سے دریافت کرتے ہیں میں جو 30,000 دینار تمہیں دے کر گیا تھا وہ کیا تم نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ الحمدللہ وہ صالحہ جواب دیتی ہے اپنے شوہر فاروق کو، 30,000 دینار کے تعلق سے جواب دیتی ہوئی کہتی ہے کیا تم یہاں آنے سے پہلے مسجد جا کر آئے ہو یا نہیں آئے؟ فاروق کہتے ہیں ہاں میں مسجد گیا تھا۔ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ فاروق کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے حلقوں کو دیکھا، ایک علمی مجلس کو دیکھا، ایک علماء کا گروہ ہے، وہاں پر ایک نوجوان عالم دین ہے جس کی باتوں کی بہت گہرائی اور گہرائی، دل کو چھینے والی باتیں، علماء اس کے پاس مسائل سیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، لہذا وہ نوجوان کی باتیں مجھ پر گھر کر گئی، مجھ پر اثر انداز ہو گئی۔ ماشاءاللہ ایسے جید عالم ہمارے گاؤں میں یہ آنا یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے تھے، عبد الرحمن کی طرح اگر تم بننا چاہتے ہو تو کیا اس 30,000 دینار کو تم خرچ کر دو گے؟ تو فاروق کہتے ہیں الحمدللہ
الحمدللہ انشاءاللہ اگر ایسا علم 30,000 دینار میں مجھے ملے گا تو میں ان 30,000 دینار کو خرچ کرنے کے لیے تیار رہوں گا، اور اس سے زیادہ بھی مجھے خرچ کرنا پڑے تو میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ علم ملنے والا ہے۔ وہ بھی کیسا علم؟ شیخ عبد الرحمن جیسا علم، اور اس کی ان جیسی شخصیت اور ان جیسا علم اگر مل رہا ہو تو 30,000 درہم میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد صالحہ کہتی ہے دیکھو یہی 30,000 دینار میں نے اس کی تعلیم پر خرچ کر دیا، اس کی تربیت پر خرچ کر دیا۔ یہ جو شیخ عبد الرحمن کے تعلق سے جتنی باتیں تم نے کہی ہے وہی شیخ عبد الرحمن تمہارا 30,000 کا سرمایہ ہے، اور وہ 30,000 دینار 30,000 درہم جو سرمایہ تم نے مجھے دے کر گیا تھا، آپ کے جانے کے بعد میرے گھر میں ولادت ہوئی، میں نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش میں نے یہ سارے روپے خرچ کر دیے جو تم نے دیا تھا، جو سرمایہ مجھے تم نے دے کر گیا تھا۔ اللہ اکبر! عبد الرحمن کی بات جب سننے صالحہ کی زبان سے عبد الرحمن کے تعلق سے یہ بات جیسے ہی فاروق سنتے ہیں تو الحمدللہ گلے لگ کر کہتے ہیں کہ اگر یہ میرا بیٹا ہو تو مجھے کوئی ذائقہ نہیں، اگر میں اس کے لیے 30,000 دینار تو کیا اس سے زیادہ اگر دینار مجھے خرچ کرنا ہوتا اس جیسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچے کو اس طرح بنانے کے لیے، الحمدللہ میں خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو سامعین بتانا مقصود یہ ہے اگر انسان اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت میں اس طرح کی سوچ رکھ کر، اس طرح کا رویہ، اس طرح کا عمل کیا جائے، اس طرح کی تربیت دیا جائے تو الحمدللہ ہمارے قوم کا جو مستقبل ہے، ہمارے قوم کا جو مستقبل ہے، ہمارے بچے الحمدللہ بہترین تعلیم اور تربیت میں اس طرح آگے بڑھ چڑھ کر آئیں گے جس طرح شیخ عبد الرحمن کے تعلق سے کہا گیا۔ اسی طرح عبد الرحمن سلیح جو حرم مکہ میں الحمدللہ رئیس الائمہ وہاں کے بڑے اماموں میں بڑے امام الحمدللہ وہاں کے ہیں، ان کے تعلق سے بھی واقعہ یہی بیان کیا جاتا ہے۔ بڑے شریر تھے، ان کی والدہ کی تربیت، ان کی والدہ کی دعا کا نتیجہ تھا جو آج الحمدللہ ساری دنیا کا مرکز جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے وہاں پر سب سے بڑے امام کی حیثیت ان کی ہے۔ ان کی والدہ کی دعا، ان کی والدہ کی تعلیم، ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا جو آج اتنے بڑے امام کی حیثیت سے الحمدللہ وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ شرارتیں تھیں، کبھی شرارت کرتے ہوئے ماں کے سامنے آ جاتے، ماں ان کو ڈانٹنے کے بجائے دعائیہ کلمات ڈانٹنے کے انداز میں دیا کرتی تھی، ماں ڈانٹنے کے انداز میں دعائیہ کلمات دیا کرتی تھی، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، ایسے جملے یہ دعائیہ کلمات ڈانٹنے کے انداز میں دیا کرتی تھی۔ یہ والدہ کی تربیت، یہ والدہ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو الحمدللہ عبد الرحمن سدیس کے نام سے الحمدللہ ہم جان رہے ہیں اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اور جب کبھی عبد الرحمن سدیس کو ہم پاتے ہیں، ان کی آواز، ان کی دلسوز آواز کو سنتے ہیں تو دل میں ایک سرور، دل میں ایک اطمینان اور سکون ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ سامعین عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا؟ صحابی رسول ہے، عشرۂ مبشرین کا شمار کیا جاتا ہے، عشرۂ مبشرین کا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیوں سے خوش ہو کر، ان کے کارناموں کو دیکھ کر، ان کی نیکیوں کو دیکھ کر، ان کے عبادات کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھی۔ ان میں سے عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ ان کی والدہ کی تربیت، الحمدللہ توحید کے علم بردار، توحید کی نشر و اشاعت کرنے والے، کئی جنگوں میں شرکت کرنے والے اور کئی طرق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنے والے عبداللہ بن زبیر
بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب آخری زمانہ تھا، صحابہ اجلہ کے دور کا آخری مرحلہ تھا، اس مرحلے میں جب یہ اپنے ایک قافلے کو لے کر جب حکومت قائم کرنے کے لیے، حکومت نافذ کرنے کے لیے تغدو کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، اس وقت ان کے زمانے میں حجاج بن یوسف بھی تھا جو ظالم حکمراں میں، ظالم بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست فاش دینے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس وقت حرم مکہ میں موجود رہتے ہیں، ہر طرح سے ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے، ہر طرح سے ان کو قید میں لیا جاتا ہے۔ قید میں لینے کے بعد بہت ساری تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسی مجبوری کی حالت میں اپنی والدہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھے حجاج نے ہر طرح سے مجبور کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ مجھے قتل کرے گا، سولے پر چڑھائے گا، یہی نہیں میرے آنکھ، کان، ناک ایسے حصوں کو کاٹ کر مسلح بنائے گا، میری لاش کے ساتھ تماشا کیا جائے گا۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد والدہ انہیں نصیحت کرتی ہیں۔ کیسی تربیت تھی والدہ کی، نصیحت کرتے ہوئے مثال کے ذریعے سمجھاتی ہیں کہ دیکھو، ایک بکری جب جسے ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے اسے درد ہوتا ہے، جو بھی درد دیا جائے ذبح کرنے سے پہلے اسے درد ہوتا ہے، لیکن ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا چھیلا جاتا ہے، اس کے حصوں کو الگ کیا جاتا ہے، کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ تم حق پر ہو، توحید کے علمبردار ہو، اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو محنتیں، جو سعی، جو جدوجہد تم کر رہے ہو، یاد رکھو حجاج کے اس ظالمانہ حملے سے، حجاج کے اس ظالمانہ رویے سے نہیں گھبرانا۔ جب تک تمہارے جسم میں جان باقی رہے اس وقت تک تمہیں تکلیف ہوگی، جب جسم سے جان نکل جائے اس کے بعد کچھ بھی کر لیں یاد رکھو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ان کی سیرت کو پڑھیں تو بہت سارے کارنامے، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور خصوصیت کے ساتھ تربیت کا اس پہلو ہمیں نظر آئے گا کہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، ان کے کارناموں کے پیچھے ان کی والدہ کی تربیت تھی، ان کی والدہ کی دعائیں تھی، ان کی والدہ کی تعلیم، ان کی والدہ کے کارنامے تھے، جو الحمدللہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا سنت کا پیکر بنا کر ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ ان کے واقعے کو پیش کیا جاتا ہے، ان کی سیرت کو پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کی والدہ اور ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ الحمدللہ آج زمانے میں ایک علمی طبقہ امام المحدثین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہے۔ امام المحدثین، محدثوں کے امام، اس لقب سے ملقب ہونے والے، ان کی بھی زندگی کو جب پڑھا جاتا ہے، ان کے بھی زندگی کے اوراق میں تعلیم کی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں والدہ کی تربیت کا نتیجہ رہا ہے، جو امام المحدثین بننے پر الحمدللہ امام المحدثین بننے کی پیچھے ان کے والد اور والدہ کی تربیت کا نتیجہ رہا ہے۔ سامعین، اسی طرح حضرت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کو کون نہیں جانتا؟ ان کے بیٹے مشہور معاذ اور معوذ، والدہ کی کیسی تربیت تھی؟ جب ابھی چھوٹے بچے ہیں، جن کے قابل بھی نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کرتی ہے، اپنے بچوں کو بلا کر تربیت دیتی ہے۔ کیسی نصیحت؟ کہتی ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تم دونوں جاؤ اس کمبخت کو ختم کر کے میرے پاس آئے، جو اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے، جاؤ
اس کا سر قلم کر کے آؤ. ماں کی نصیحت، ماں کی تربیت اسلام کے لیے جہاد کو بھیج رہی ہے. آج ماں اپنے بچوں کو نصیحت یہ کرتی ہے، کہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جہاں پر اسلام کو داغدار کیا جا رہا ہے، اسلام کی بات آتی ہے، ماں اپنے بچوں کو بھیجتی نہیں، گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتی، الٹا بچوں کو نصیحت کرتی ہے، بیٹا گھر سے باہر نہیں نکلنا. لیکن دیکھیے جب اسلام کی بات آتی ہے، جہاد کی بات آتی ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات آتی ہے، اس کو گالیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی گالیاں دیتا ہے، تو اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو کس طرح کی تربیت دیا کرتی تھی. حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو، جو معصوم بچے ہیں بلا کر نصیحت کرتی ہیں. ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، جاؤ اس کا خاتمہ کر کے آؤ. جنگ بدر کا موقع تھا، یہ دونوں بچے تلوار لیے اپنی ماں کی تربیت کے زیر نگاہ پروان چڑھنے والے بچے، اپنی ماں کی بات کا لاز رکھ لینے والے بچے جنگ بدر میں شامل ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں چچا جان ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاذ اور معبد دونوں کے سوال پر تعجب سے دیکھتے ہیں کہ معصوم بچے ہیں، تلوار لیے آ کر سوال کر رہے ہیں ابو جہل کون ہے، جبکہ ابو جہل کو جانتے تک نہیں کہ کون ہے. بس ماں کی یہ تربیت تھی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، جاؤ اس کا خاتمہ کر کے آؤ. بچوں نے ماں کی زبان سے ان باتوں کو سنا، جبکہ جانتے تک نہیں. ابو جہل کو آ کر پوچھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان بچوں سے سوال کرتے ہیں ابو جہل کو جان کر تم کیا کرو گے. میں بتاؤں گا لیکن ابو جہل کو جان کر تم کیا کرو گے. دونوں بچے کہتے ہیں چچا جان ہم نے سنا ہماری ماں نے کہا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، بتاؤ ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بچوں کی زبان سے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں جو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے وہی ابو جہل ہے، جو کافروں کا سردار ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، دونوں بچے تلوار لے کر ابو جہل کی طرف بڑھے. گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا. دونوں نے سب سے پہلے گھوڑے کے پاؤں کو کاٹ دیے، جس کی وجہ سے ابو جہل نیچے گر گیا. دونوں نے اپنی تلواریں اس کے جسم میں پیوست کر دیے اور اسے جہنم رسید کر دیا، اسے قتل کر دیا دونوں نے. اور دونوں جھگڑ رہے، سب سے پہلے وار کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلے قتل کرنے والا میں ہوں. اس کے بعد تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو جہل جو تمہیں برا بھلا کہا کرتا تھا، تمہیں گالیاں دیا کرتا تھا، میں نے اس کو پہلے مارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا. یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. ماں کے اندر جو چیزیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں، ماں کے اندر جو جذبہ، جو حوصلہ ہوتا ہے، بچہ اسی حوصلے، اسی جذبے سے پروان چڑھتا ہے. یاد رکھیے، ماں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم، اس کی تربیت کا بندوبست کرے. بچوں کے اندر اچھائیاں ڈھالنے کی کوشش کرے. یہی بچے آگے چل کر اسی تربیت کے زیر نگاہ پروان چڑھتے ہیں. سامعین، حضرت اسی طرح شاہ فیصل علیہ الرحمہ کے تعلق سے بھی آتا ہے.
शाह फैसल अलैहिर्रहमा, इनके दादा की हुकूमत अरब में चला करती थी। इनकी हुकूमत को छीना गया, इनकी हुकूमत को छीना गया। जब ये स्कूल पढ़ रहे थे, जब ये स्कूल पढ़ रहे थे, बैठकर टीचर पढ़ाते हुए कहा कि इनके दादा की हुकूमत अरब में चला करती थी, लेकिन इनके दादा से इनकी हुकूमत छीनी गई। शाह फैसल अलैहिर्रहमा के दिल में ये बात घर कर गई, उस्ताद की ये बात घर कर गई। उन्होंने दिल में ये जज्बा पैदा किया, उन्होंने दिल में ये बात ठान ली, अपने अपने जो दादा की हुकूमत छीनी गई, मैं उस हुकूमत को दोबारा हासिल करके रहूंगा। यही जज्बा, यही तरबियत, यही लगन, यही जिद्दोजहद अल्हम्दुलिल्लाह चंद नौजवानों को लेकर उन्होंने इसी पर काम करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर और जिस तरह हुकूमत छीनी गई थी, दोबारा उसको हासिल करके अल्हम्दुलिल्लाह अरब में अपनी हुकूमत इन्होंने कायम की। तो ये शाह फैसल कितने गैरतमंद आदमी थे। ये माँ और उस्तादों की तरबियत का नतीजा था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा भी आता है, एक वक्त ऐसा भी आता है, इनकी तारीख में लिखा गया है। एक जगह उन्हें बुलाया गया तकरीब इजलास के लिए बुलाया जाता है, इजलास के लिए बुलाया जाता है। ये जाते हैं, इजलास में जाने के लिए एक चौखट बनाया गया था। वो चौखट कुछ इस तरह यहूदियों ने बनाया था, ईसाइयों ने बनाया था कि उस चौखट के अंदर थोड़ा सा झुककर जाना पड़ेगा, उस चौखट के अंदर थोड़ा सा झुककर जाना पड़ेगा। शाह फैसल अलैहिर्रहमा कहते हैं कि उस चौखट को तोड़ने का हुक्म दिया। मैं इस चौखट में से नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें से झुककर जाना पड़ता है। देखिए तरबियत कैसी होती है, तौहीद को जिसके दिल में पैवस्त कर दिया जाए, जो आदमी तौहीद को मानकर चलता है, वो किस तरह अपनी जिंदगी को किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह गुजारने पर आमादा हो जाता है। शाह फैसल अलैहिर्रहमा कहते हैं कि वो चौखट को मैंने तोड़ने का हुक्म दिया, ईसाइयों ने मना किया, कहा कि मैं जब से मैं नहीं आऊंगा, यही समय अपने वतन लौट जाऊंगा। फिर इसरार के बाद उस चौखट को तोड़ा गया, उस चौखट को तोड़ा गया। ईसाइयों ने उस चौखट को झुककर जाने पर मजबूर, झुककर जाने के प्लान से क्यों बनाया था? इसलिए कि वहाँ ईसा और मैरी की फोटो लगाई गई थी। जब झुककर जाते हैं तो पेशानी उस पर लग कर जाया करती थी, उसको सजदा करने के बाद मुतवाज़िन इन्होंने चौखट बनाया था। लेकिन शाह फैसल अलैहिर्रहमा इतने बेबाक थे, उस वक्त भी जाकर तरबियत का ये नतीजा था, उस वक्त भी जाकर वो कहने लगे कि मोमिन ऐसा होता है जो अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाता। उस चौखट को तोड़ने का हुक्म दिया और न तोड़ने पर वापस आने का उन्होंने इरादा कर लिया। तो ये शाह फैसल अलैहिर्रहमा की वो तारीख में ये भी लिखा गया। हिंदुस्तान भी उन्हें बुलाया गया, हिंदुस्तान भी बुलाया गया, लेकिन बुलाए जाने पर उन्होंने यहाँ जिस वक्त यहाँ जो गवर्नर था, हिंदुस्तान का जो जिम्मेदार था, यहाँ जो हाकिम था, उस हाकिम को उन्होंने खत लिखा, मैं आऊंगा इस शर्त पर कि हिंदुस्तान में मुझे एक बुत भी नजर न आए, एक मंदिर भी मुझे नजर न आए। मैं जहाँ जाऊंगा मुझे मंदिर नहीं दिखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान में अल्लाह ने इतनी तासीर दी थी, इतनी क़ुव्वत दी थी। वो जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ की हर मंदिर पर पर्दों से ढांका गया था ताकि शाह फैसल को कोई मंदिर, कोई बुत नजर न आए। ये माओ की तरबियत का नतीजा था, असातिज़ा की तरबियत का नतीजा था, जिन्होंने इस तरह बेबाकी की जिंदगी उन्होंने गुजारा। आज मेरे और आपकी तरबियत कैसी होती है? आज हमारे बच्चों के कारनामे, उनकी शिकायतें, उनके काम काज को लेकर शिकायत करने आ जाते हैं। कहीं हमारी तरबियत का नतीजा था आज जो हमारा बच्चा इस तरह के बिगड़े हुए अखलाक, ये बिगड़े हुए बदकिरदार, बदगुफ्तार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी तरबियत का नतीजा ये रहा हो। हमारी वालिदैन, हमारे माँ बाप की तरबियत का नतीजा है कि आज जो हमारे बच्चे जिस तरह तालीम में पीछे, तरबियत में पीछे, गुफ्तार में, किरदार में, हर चीज में पीछे नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में
खोट रही हो, इसलिए इस तरह की तरबियत हमारी हो रही है। याद रखो, अगर माँ ठान ले, अगर अपने दिल में ठान ले, याद रखो उसकी दुआएं अपने बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए तरक्की की राह में ये इनकी दुआएं बड़ी कारगर साबित होती हैं, बड़ी कारगर साबित होती है। इसीलिए हम अब जब औराद गर्दानी करते हैं, सीरतों को पढ़ते हैं, उवैस करनी के ताल्लुक से भी हमें ये बात मालूम होती है, माँ के साथ हुस्ने सुलूक, माँ की दुआओं का नतीजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा था, उवैस बिन आमिर उनकी निशानी को बताकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये इनकी माँ के साथ हुस्ने सुलूक का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें मुस्तजाब दुआत में से बनाया। लोगों, अगर तुम उवैस को पाओ तो अपने लिए दुआ करवाना, अपने लिए तुम दुआ करवाना, क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुआ में तासीर रखा है। ये तासीर कहाँ से आई? ये तासीर कहाँ से आई? उनकी वालिदा की तरबियत, उनके वालिदा के साथ हुस्न सुलूक का नतीजा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआओं में इतना असर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला यमन से जो भी काफिला हज के लिए आता, पूछा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर इब्न खत्ताब पूछा करते थे, तुम में से कोई उवैस करनी है? क्या तुम में से उवैस बिन आमिर कोई है? पूछा करते थे उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला। जब हज के मौके पर आए उवैस करने आए, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को उनके सामने बयान किया। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में ये कहा है कि तुमसे मग़फ़िरत की दुआ करवाओ, तुमसे दुआ करवाने की दरख्वास्त। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जन्नत की बशारत उन्हें मिली है, फिर भी किससे दुआ करवा रहे हैं? उवैस करनी से दुआ करवा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से पेशन गोई की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो मौजूद थे, लेकिन सहाबी का दर्जा उन्हें नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि माँ की खिदमत ने उन्हें रोके रखा था। माँ की खिदमत में वो इस तरह मसरूफ और मगन हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मुलाकात नहीं कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो मदीना आए, हज के लिए आए, तो वहाँ पर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला से मुलाकात हुई। अलगत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला उन्हें दुआ की दरख्वास्त करने को कहते हैं। तो ये क्या था? माँ की दुआ का नतीजा था, माँ की तरबियत का नतीजा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी ज़बान में कितनी तासीर दी थी, इन्हें मुस्तजाब दुआत में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना दिया था। सामईन, इसी तरह एक और वाक़या बयान किया जाता है उम्मन बच्चों की तरबियत में। माँ की दुआ, बाप की दुआ ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। एक माँ जिसका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार होता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है, और उस बीमारी का इलाज सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है, उस डॉक्टर के अलावा कोई ऐसा चारा नहीं। बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर था, बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर था। माँ दुआ करती है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, बहुत सारे मुनाजात करती है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उस इलाज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं दिन रात कर रही होती है। लेकिन एक डॉक्टर जो दुनिया में जाना माना डॉक्टर था, वो हवाई जहाज का सफर करने के लिए निकला, लेकिन इतना बहुत ज्यादा बिजलियां, बहुत ज्यादा बारिश और हवाई फिजाई खराबियां ऐसी थी कि हवाई जहाज का परवान करना, हवाई जहाज का उड़ाना नामुमकिन था, नामहाल था। उसके बाद ऐलान होता है उसी जगह कि हवाई जहाज परवाज नहीं करेंगी, क्योंकि खला में, फिजा में बहुत सारी रुकावटें हैं, जिसकी वजह से हवाई जहाज को नहीं उड़ाया जा सकता। जब ये ऐलान सुनने के बाद वो डॉक्टर ये सोचता है, चलो चलो कार के जरिए हम सफर करके जिस जगह मुझे पहुंचना है उस जगह मैं पहुंचूंगा। कार का सफर इसने तय करना शुरू किया। फिर कार के सफर में भी इतनी ज्यादा रुकावटें आ गई कि रास्ते में दरख्त गिर गए। जंगल का मौसम, जंगल में जब जा रहा था वो डॉक्टर, तो रास्ते में भी कई सारी रुकावटें आ गई, दरख्त गिर गए, कार को वहीं पर रुकाना पड़ा। फिर एक जगह गया वो
डॉक्टर वहाँ देखता है एक चंद घर मौजूद हैं, उन घरों में से एक घर को जाता है, क्योंकि बाहर तो नहीं ठहरा जा सकता, बारिश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है, जिन हवाओं की वजह से दरख्तें गिर रहे हैं, ये सोचकर एक घर को जाकर जिसका दरवाजा खटखटाया जाता है, वहाँ पर एक खातून की आवाज आती है, दरवाजा खुला है, खोलकर अंदर आ जाओ। वो खातून तस्बीह मनाजात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने में मसरूफ थी, तो उठ न सकी, वो आवाज देती है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोल के वो डॉक्टर अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद उस बूढ़ी माँ से कहता है डॉक्टर कि मुझे मेरी कहानी कुछ इस तरह है, मुझे एक जगह बहुत जरूरी काम था, उस जगह मुझे जाना था, लेकिन जाने के लिए बहुत सारी रुकावटें, पहले हवाई जहाज से मुझे जाना था, हवाई जहाज परवान करने से मना कर दिया गया क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आ रही है। फिर मैं कार के जरिए सफर करना चाहा, कार के रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आ गई, बारिश और इसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, मुझे यहाँ पनाह लेना पड़ा। क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ? इजाजत मांगा तो बूढ़ी खातून ने आवाज दी, कहा कि तुम्हें इजाजत है, रुको, रुकना चाहते हो जितनी देर तुम रुकना चाहते हो रुक जाओ। उसके बाद डॉक्टर एक तरफ नजर दौड़ाता है, एक बच्चा सोया हुआ है, थोड़ी देर में देखता रहा, वो बच्चा होशियार हो जाता है, नींद से बेदार हो जाता है, रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है। उस बूढ़ी खातून से मैंने सवाल किया कि क्या मामला है, क्या माजरा है, ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। तो माँ कहती है ये बीमार है, इसके दिल में सुराख पाया जाता है, एक माहिर डॉक्टर है, वही डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है, लेकिन मेरे पास ना उसके पास जाने के लिए मेरे पास उतना सफरी खर्च नहीं है, उसको डॉक्टर के देने का मुआवजा मेरे पास नहीं है, मैं उतनी वुसअत उतनी ताकत नहीं रखती उस डॉक्टर से जाकर मैं मुलाकात करूं और वो डॉक्टर इस बच्चे का इलाज करने के लिए तैयार हो जाए, इतनी वुसअत मैं नहीं रखती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआएं करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी ना किसी तरीके से वो डॉक्टर को यहाँ भेज दे, उसका इलाज करा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही मनाजात करते हुए मैं इस मामले को संजीदगी से सोचते हुए यहाँ पर बैठ चुकी हूँ। उसके बाद डॉक्टर कहता है किस डॉक्टर की बात तुम कर रही हो, उसका नाम क्या है? उसके बाद बूढ़ी खातून कहती है डॉक्टर ज़ीशान है, ये उस वक्त के माहिर डॉक्टर है, आज के वो माहिर डॉक्टर है, उनके अलावा कोई इसका इलाज करने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। जैसे ये जुमला सुनता है वो नौजवान डॉक्टर कहता है अल्लाह अकबर, अरे हाँ तेरी दुआएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनना तो दूर की बात, तेरी दुआओं में कितनी तासीर है तुम क्या जानती हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी दुआएं इस तरह सुन ली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाई जहाज को रोक दिया, फिजा को तुम्हारे दुआ के बराबर बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिजा में रुकावट डाल दी, जिसकी वजह से हवाई जहाज कैंसिल हो गई। और जब मैं कार से सफर कर रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सफर में भी मेरे लिए रुकावटें और मुझे तेरे घर को आने तक मजबूर कर दिया। जिस डॉक्टर की तुम तलाश कर रही हो वही मैं डॉक्टर हूँ, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन लिया। ये माँ की दुआ का नतीजा था। लिहाजा आज माँ अपने बच्चों की सही तालीम, उसकी तरबियत, उसके लिए दुआएं, उसके लिए तरक्की के जो रास्ते हैं उस रास्तों पर गामजन करने के लिए एक मंसूबा बंदी बनाकर अगर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की किरदार साजी करे, बच्चों की तरबियत करे। याद रखो आज जिस मुआशरे में हमारी बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है या हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने का जो मुआमला कर रही है या हमारी नौजवान नस्ल जो तबाह हो रही है, ये सारी चीजें, सारी शिकायतें हमारे समाज और हमारे मुआशरे से दूर हो सकती है। याद रखो नौजवानों की तरबियत, बच्चों की तरबियत में माओ का बड़ा
ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے میں ماؤں سے درخواست کرتا ہوں آج بچے کے اندر بچے کے اندر آپ یہ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتی ہیں جیسے ہی آذان ہو جائے سب سے پہلے کام کاج کو چھوڑ کر آپ ایک لوٹا پانی لے کر وضو کرتے ہوئے بیٹھ جائیں. بچہ ایک دن دیکھے گا, 2 دن دیکھے گا, 3 دن دیکھے گا, تیسرے دن وہی بچہ تمہیں کہے گا امی جان آذان ہو رہی ہے, آج تم ایک لوٹے میں پانی لے کر وضو کے لیے تیار ہو جاؤ. یا بچہ اگر بات نہ کرتا ہو تو الحمدللہ جو کام آپ نے اسے کر کے دکھلایا ہے, جو کام آپ نے آذان سننے کے بعد جو عمل آپ نے کر کے بتلایا ہے, الحمدللہ بچہ وہ تمہیں کر کے یہ سبق دبے الفاظ میں دے گا کہ اللہ رب العالمین کا بلاوا آ چکا ہے, نماز کو تیار ہو جاؤ. نماز پڑھنے کے لیے اپنی مصروفیات کو ترک کر دو, یہ بچہ کہہ اٹھتا ہے. اگر آپ بچے کو عادت ڈالیں گے شروع سے مساجد کو لانے کا, الحمدللہ 4 دن آپ عادت ڈالیں, 5ویں دن آذان ہونے پر آپ کو اشارہ دے گا ابا جان آذان ہو رہی ہے, چلو کپڑے ڈال لو, مسجد جائیں گے, مسجد کا رخ کریں گے. الحمدللہ یہ بچے ہمیں تربیت دینا شروع کر دیں گے. آج میری اور آپ کی تربیت کیسی ہوتی ہے؟ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے بعض باپ ایسے ہوتے ہیں, بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں اولاد کو تربیت دے رہی. کیسی تربیت دے رہی ہے؟ اگر بچیاں ہیں بے پردگی کے ساتھ انہیں بازاروں کو بھیجنا, بے پردگی کے ساتھ بازاروں کو بھیجنا, یا خود جانا بے پردگی کے ساتھ خوشبوؤں سے معطر ہو کے جانا. اپنی بچیوں کو دبے الفاظ میں آپ سکھا رہی ہے, تربیت دے رہی ہے, تم بھی بڑے ہو کر اس طرح بازار جا. جبکہ سہولتیں تھیں, باپردہ ہو کر آپ جا سکتی تھیں, یا شوہر کو الحمدللہ بازار میں کر سامان منگوا سکتی تھیں. لیکن آپ اپنی بچیوں میں یہ تربیت ڈالنا چاہتی ہیں. آپ اپنے بچیوں میں جو چیزیں آپ کر رہی ہیں وہ چیزوں کی عادت, وہ چیزوں کی عادی تم اپنے بچوں کو بنانا چاہتی ہیں. بچہ اگر ہے, باپ اگر سگریٹ نوشی کا عادی ہے, یا گٹکا کھانے کا عادی ہے, پھونکنے اور تھوکنے کا عادی ہے, سب سے پہلے کام میں مصروف رہتا ہے تو اپنے بچے کو بلاتا ہے, پیسے دے کر کہتا ہے 5 روپے پہلے تو رکھ لینا, 10 روپے پہلے تو رکھ لینا, اس کے بعد ایک سگریٹ پیک لینا, یا گٹکا منگواتا ہے. کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ کیا تربیت دے رہے ہیں؟ میں جو کر رہا ہوں بڑے ہونے کے بعد تم یہی چیزوں کو کرو, یہی چیزیں سیکھو. باپ بچوں سے جب منگواتا ہے تو بچوں کے اندر کیا اثر پیدا ہوگا, اس کے اندر کیا تربیت ہوگی, کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ گھروں میں ہم کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں نا اتفاقیاں آتی ہیں, لیکن یہ نا اتفاقیاں بند کمرے میں ہوں. اگر میاں بیوی پر ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے, اگر بیوی میاں پر ناراضگی کا اظہار, غصے کا اظہار کرنا چاہتی ہے, دبے الفاظ میں کرو یا بند کمرے میں کرو, اپنے بچوں کے سامنے نہ کرو. اگر یہ معاملہ ہوگا تو یاد رکھو آنے والی نسل بھی اپنے آنے والے ازدواجی زندگی میں یہ چیزیں کریں گی. بچے کے اندر یہ چیزیں سرایت ہوں گی. آج دیکھو طلاق کے معاملے, خلا کے معاملے کیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم تو دے دی, اچھا بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی طرف ہم نے توجہ دیا, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنا ہم نے نہیں سکھایا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف کرنا ہم نے نہیں سکھایا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنا ہم نے نہیں سکھایا, شوہروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہم نے نہیں سکھایا, بیویوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. جیسے ہی بڑے ہو گئے, اچھا کمانا شروع کر دی, ہم نے پکڑ کر شادی کر دیا. پھر بعد میں کیا مسائل ہوں گے؟ یہی مسائل جو آج سمجھ میں آ رہے ہیں, یہ صحیح طریقے سے تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. دوستو یاد رکھو, آج ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم, صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں. پہلے خود کو بدلنے کی فکر کریں. خود کو, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین نے یہی خود کی فکر, پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر. جب تم اچھا کرنے لگو گے تمہاری اولاد بھی اچھا کرے گی.
आज देखिए झूठ वालिदैन से औलाद सीखती है, वालिदैन से औलाद सीखती है। माँ बाप के सामने, माँ शौहर बीवी के सामने झूठ बोलता है, माँ बाप के सामने बच्चे जब झूठ बोलने लगते हैं तो यही बच्चे अपनी तरबियत पाते हैं। हाँ, ये इस तरह का मुआमला है, ये इस तरह का मुआमला है। बच्चा जब पैदा होता है चलना सीखता है, बोलना सीखता है, आपकी हर हरकत पर हर बात को नकल, हर बात को नोट करता रहता है। जब 7 साल का हो जाए वहां से बच्चे का जजमेंट शुरू होता है। हाँ, इस तरह का मामला, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, लेकिन मेरी माँ ने गलत किया था, मैं भी गलत करूंगा, मैं भी गलत करूंगी, मेरे बाप ने गलत किया था, मैं भी गलत करूंगा। ये बच्चा जजमेंट देना शुरू करता है। एक उम्र का एक हिस्सा जाने के बाद याद रखिए, बच्चों पर कड़ी निगाह रखिए। जैसा आप उसे तरबियत देंगे उसी तरबियत पे वो परवान चढ़ेगा। अगर हम बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, खुद अच्छे काम करें, खुद भलाई पर चलें, खुद और अपने घर वालों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। यकीन मानो हमारा मुआशरा, हमारा नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में तरबियत में परवान चढ़ेंगी। आज ये सही तरबियत न होने की वजह से कई बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, कई बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियां जो मुर्तद होने की तादाद बताया गया कि हिंदुस्तान में 8 लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। नऊज़ुबिल्लाह, गैर मुस्लिमों से रिश्ता जोड़ रही है। बहुत सारे वेबसाइट जिनके एडमिन गैर मुस्लिम है और उसमें सबसे ज्यादा तादाद किनकी है जानते हो? हमारी मुस्लिम बहनों की है। जब कभी सोचते हैं, जब कभी सोचते हैं, कलीजा मुंह को आ जाता है, कलीजा मुंह को आ जाता है। कैसी तरबियत हमने बच्चियों को दिया, कैसी तरबियत हमने अपने बहनों को दिया, कैसी तरबियत हमारे माँ ने अपने बच्चों को दिया है, जिसका नतीजा इस शक्ल में हमें भुगतना पड़ रहा है। याद रखो, याद रखो, गैरतमंदाना, गैरतमंद अपने गैरतमंदी अपने अंदर रखो। वो आदमी तय्यूस है जो अपनी बेटी, अपनी बीवी को खुलेआम गलत काम करते हुए देखता है और खामोश रहता है, उन्हें टोकता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय्यूस उस आदमी को कहा। तय्यूस किस आदमी को कहा जाता है कि अपने घर में बेहयाई काम, बेहयाई वाले उमूर देखता है, बेहयाई वाले अमाल देखता है, लेकिन रोकता नहीं, अपनी बेटी और अपनी बीवी को रोकता नहीं। ऐसे आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय्यूस कहा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा ऐसे तय्यूस को जहन्नम में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की वो खुशबू भी नहीं पा सकता। जबकि जन्नत की खुशबू 70,000 साल की मसाफत जितनी दूर से आदमी चल कर आ सकता है, वहां से वो महसूस कर सकता है। वो जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी वो महसूस नहीं कर सकता। आज इंसान को गैरतमंद बनना है, अपने घर के माहौल का जायजा लेना है। आज इंसान अपने घर के माहौल को छोड़कर दूसरों पर नुक्ताचीनी करता है, दूसरे बहन बेटियों के ऊपर ताने कसता है, जुमले कसता है, उस पर कमेंट्स देना शुरू करता है, लेकिन अपने घर को भूल जाता है, अपनी तरबियत को भूल जाता है, अपनी बेटी और अपने बीवी की तरफ तवज्जो देना भूल जाता है। इसीलिए शायर कहता है, घर में तूने कुरान को बंद कर दिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? तू नमाजी भी है, तेरे घर में टीवी भी है, तू नमाजी भी है, तेरे घर में टीवी भी है, और मगर नाच गानों में बीवी भी है। और उसके बाद बेटी का भी तस्करा करता हुआ कहता है शायद, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? याद रखिए, टीवियां आप रखिए, लेकिन जो चीजें उसमें देखना चाहिए उन्हीं चीजों को देखिए। अगर ये हो दिन भर सीरियल चलता रहे, दिन भर एपिसोड्स चलते रहे, दिन भर गांव गली के किस्से चलते रहे, वो आदतें
عورتیں عورتوں کے اندر اور اس کے بعد بچوں کے اندر یہ تربیت کا انداز جس طرح ہم اپنے گھر کو بنائیں گے اپنے ماحول کو بنائیں گے اسی طرح پروان چڑھ کر ہمارا سماج بھی وہی بنے گا. یاد رکھیے بہت ساری باتیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اور واقعات ان باتوں پر دلالت کرتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ تربیت صحیح معنوں میں تربیت کہلانے والی تربیت ہو. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول کو بنانے کے لیے نوجوانوں کی بچوں کی عورتوں کی تربیت پر زور دیا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں انہی مثالوں پر مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا ہے. الحمدللہ جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہماری تربیت بھی کارگر تربیت ہوگی, تربیت بھی اچھی تربیت الحمدللہ کہلائے گی. ورنہ یاد رکھیے کل اللہ کے پاس ہم اس کے جواب نہیں ہوں گے. اللہ کے پاس جب جائیں گے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھی تربیت کریں, اچھی تعلیم کا بندوبست کریں, اس کے تعلق سے فکر کریں, خود کو اور خود کے گھر والوں کو اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچانے اور بچنے کی دونوں کی کوشش ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. جو چیزیں سنتے ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان و اسلام کی زندگی نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری عبادات کو قبول فرما, ہماری ریاضات کو قبول فرما, ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.